اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، علماء اعظام، اساتذہ کرام، سامعین و سامعات، صداقت مسلک اہل حدیث کانفرنس کا سٹیج اپنی دعوت میں اور اپنے پیغام میں ایک تنوع رکھتا ہے، ایک ورائٹی رکھتا ہے، اور اس کا مقصد عقائد سے لے کے عبادات تلک اور معاملات سے لے کے رشتہ داریوں تلک، تجارت سے لے کے کھیتی باڑی تلک، زندگی کے ہر شعبے کے وہ معاملات جو فساد کا شکار ہیں اور جن میں بگاڑ آ گیا ہے، ان کی اصلاح مقصود ہے۔ بیٹا آپ لوگوں کو مارا جائے اچھا نہیں ہے، کھڑا کیا جائے یہ بھی بہتر نہیں۔ توجہ میری طرف آپ رکھیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں، ذرا ادھر آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ میرا موضوع ہمارے بچوں کے حوالے سے ہے۔ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ بچوں کا ایشو والدین کے لیے ایک بہت بڑی درد سر بھی رہا ہے، اور ایک چیلنج بن کے معاشرے کے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العزت کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ کسی کی گود کو ہری کر دے اور اس کو اولاد سے نواز دے۔ اولاد کتنی قیمتی ہے، ان سے پوچھئے جن کے گھر میں بیٹے نہیں ہیں یا بیٹیاں نہیں ہیں، وہ بیچارے کیسے ترستے ہیں اس میوے کو۔ اولاد کا رب سے مانگ لینا، پا لینا اور مل جانا اتنا ہی کافی نہیں، ان کے لیے جن کی خاطر پوری زندگی پاپڑ بیلتے بیلتے بندہ جوانی سے بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، دیدے جواب دے جاتے ہیں، گوڈے موڈے جو ہیں وہ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، جوڑ جوڑ انگ انگ دکھنے لگتا ہے، جن پہ امیدیں باندھ کے زندگی یوں گزار دی ہے، اگر وہ بڑھاپے کا ساتھ نہ بن سکے، وہ ٹائم نہ دے سکے، معیت نہ دے سکے، میٹھے بول نہ دے سکیں، بوڑھے باپ اور ماں کی انگلی نہ پکڑ سکیں، تو دنیا میں اس دکھ جیسا بھی کوئی دکھ نہیں ہے۔ حضرات کیا کیا جائے کہ اولادیں قیمتی بن جائیں؟ اس مقصد کے لیے مجھے چند اہم ترین موٹی موٹی باتیں کرنی ہیں، اور وہ بھی دیہاتی ماحول کو مد نظر رکھ کے۔ سب سے پہلی چیز، جو زمین نہر کے، کھالے کے، موگے کے قریب ہوتی ہے، وہ دور کی زمینوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ آپ اور میں اس حقیقت کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ جو پلاٹ مین روڈ کے اوپر ہوتے ہیں، فرنٹ کے،
ان کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں. دنیا میں اگر آپ نے اپنے بچے کو جاننا ہے تو یہ آپ کے دل کا ٹکڑا ہے یا جگر گوشہ ہے. دل کا ٹکڑا ہے اور جگر گوشہ ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. جب یہ اتنے قیمتی ہیں، اولادنا اکبادنا تمشی علی الشوارع، یہ گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، یہ مت کہیے کہ کوئی انسان چل رہا ہے. یہ انسان ہی نہیں، ہماری جند جان ہے، جگر کے ٹکڑے ہیں. اور جگر کٹ جائے، جھڑ جائے، آپ کو پتہ ہے ہیپاٹائٹس میں جگر عمومی طور پہ جھڑ جاتا ہے. جو بچہ اپنے والدین سے ٹوٹ جائے، کٹ جائے، اور وہ سارے شکوے کہ باغی بن گیا ہے، ضدی ہے، نافرمان ہے، لب و لہجہ اچھا نہیں ہے، آج سارے والدین کے وہ شکوے جو آ کے رکتے ہیں، جی دم کر دیں. انشاءاللہ ان کو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی کمی بیشی کو بھی دیکھنا ہے. جہاں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے وہاں ان کی بات ہوگی، جہاں ہماری اپنی اصلاح کی ضرورت ہے ہم نے اس کا بھی تذکرہ کرنا ہے. آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. اگر یہ دل ہیں اور یہ دلوں کا روگ بن جاتے ہیں، نافرمان ہوں اور فرما بردار بن جائیں، تو پوری زندگی پھر بڑھاپا نہیں لگتا. کمی کہاں ہوتی ہے؟ اس کمی میں سب سے پہلی چیز کہ ہم نے کبھی ٹارگٹ بنایا ہی نہیں کہ ہماری اولاد کیا ہونی چاہیے، مجھے کیا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے، سیدنا عمر ابن خطاب اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ رب نے اس روایت کو سیدنا عمر ابن خطاب سے ہی کیوں بیان کروایا ہے. اسناد کے لطیفے ہوتے ہیں، متون کی بڑی دقیق اور گہرائی کی چیزیں ہوتی ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں. میں نے جب سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا ہے تو ان کے والدین کو ہمیشہ پریشان دیکھا ہے. جو خطاب تھے بڑے پریشان رہتے تھے. ان کی نیت یہ تھی کہ یہ کوئی بڑا بنے، نگہبان بنے، اونٹوں کو سمجھے، جانوروں کو سمجھے، ان کے جو جو تقاضے ہیں اسے پتا ہونا چاہیے. اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اکثر کہا بھی کرتے تھے کہ میرے باپ مجھ کو کہتے تھے، پوت تو کی کرنا، تینوں تے اٹھ چراونے نہیں ہوتے، یاد دہانی کے طور پہ. یہ جملے کیسے آئے کہ پیچھے باپ کی ایک فکر تھی، ایک تڑپ تھی، ایک نیت تھی، ایک ارادہ تھا کہ میرا بیٹا کچھ کرے، کچھ بنے. ہر ماں باپ کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد کچھ بنے. انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی یہ حدیث. تیری جیسی نیت ہوگی رب تجھے ویسی مراد دے گا، رب کا وعدہ ہے. انما الاعمال بالنیات، تو جو سوچے گا رب عطا کرے گا، تو جو مانگے گا رب نے دینا ہے. تیری جو نیت ہے ویسی طبیعت اور ویسی نیچر اور فطرت تیرے سامنے آنی ہے. آپ نے اور میں نے اولاد لیتے ہوئے کافی ساری نیتیں بنائی ہوتی ہیں. جی میں پنڈا والیاں اور نیتاں گنا، جی میں ایسی نماز پڑھ دیا نیت کری دی نا میں اولاد تو پہلے بھی ساڑیاں نیچتاں ہوندیاں تے نہیں وسدے کر بد نیچتاں دے. ان میں سے نیت زیادہ تر منفی ہوتی ہے، مثبت نہیں ہوتی. میں ایک مثال دینے لگا ہوں بچوں کی تربیت میں، اور اس مثال کو آج لگ بھگ 20 اور 5 25 اور 1 26 سال ہو گئے ہیں، اوپر ہیں اس سے. مسجد نبوی میں پہلی صف میں ایک بچے کو دیکھا، اس نے جگہ سنبھال کے باپ کو ظہر عصر مغرب عشاء 4 نمازیں پہلی صف میں پڑھائی ہیں. باپ آتا، اسے چومتا، گلے سے لگاتا، پیچھے پلروں والی لائن میں کھڑا کر دیتا اور جماعت میں پہلی صف میں نماز پڑھ کے اسے کچھ دے کے چلا جاتا. 4 نمازیں. آخر میں نے اسے روکا اور پوچھا، بڑی مشکل سے اس نے بتایا، آسانی سے نہیں، میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں. جب اس بندے نے
یہ منظر جو میں دیکھ کے اس سے پوچھ رہا تھا بتایا تو اس کے پیچھے اس کی نیت، اس کا ارادہ وہ واضح ہوا. اور فقہا نے قاعدہ فقہیہ دیا ہے، الامور بمقاصدہا، جیسی تیری نیت ہوگی معاملات اسی ڈگر پہ چلیں گے. انا عند ظن عبد بی، بندہ رب سے جیسا گمان کرتا ہے رب اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے جمعے کا خطبہ سنا جو صرف 15 منٹ کا تھا، اگر اثر کرنی ہو گفتگو تو وہ 5 منٹ کی بھی کافی ہوتی ہے، وہ ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. نہ ہو تو لمبی لمبی تقریریں، پوری پوری رات کے جلسے، بیانات اور خطابات، وہ بھی مزہ نہیں کرتے. کہنے لگے کہ امام صاحب نے خطبے میں پہلی صف کی اور جماعت کی اہمیت بیان کی. میں نے سوچا کہ میں نمازی بندہ ہوں، دکاندار ہوں، میں اگر اذان کے ساتھ دکان بند کروں تو میں جماعت کو تو پا لیتا ہوں لیکن پہلی صف نہیں ملتی، اور مسجد نبوی میں پہلی صف میں جگہ لوگ دیتے بھی نہیں ہیں. میں نے وہیں بیٹھ کے نظریں جھکائیں، ہاتھ اٹھائے، آنسو بہائے، اور اللہ کو کہا کہ اللہ میری زندگی یوں ہی گزر جائے گی، مجھے ایک بیٹا دے دے، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی پہلی صف نہیں چھوڑوں گا. دیکھیے بیٹا مانگا جا رہا ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، چاہت کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، دماغ کہاں چل رہا ہے، سوچ کہاں چلی گئی ہے. گفتار پہ وہی چیز آئی جو سوچ میں گئی. اللہ سے دعا مانگی، ماں باپ سے جا کے بولا، ماں باپ نے حق مار کا کہا کہ اتنا تو نہیں ممکن. خیر اس نے اپنا مدعا بیان کیا، ماں باپ نے ساتھ دیا، شادی ہوئی. بیوی کو پہلی رات اپنی شادی کا مقصد بتایا، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ نے گود ہری کر دی. تیاری دیکھیے، باتیں کر لینا، ساری بات مولوی پہ ڈال دینا، مسجد پہ ڈال دینا، ممبر و محراب پہ ڈال دینا، استاذ پہ، ٹیچر پہ، ٹیوٹر پہ ڈال دینا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا. ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. پہلا دل سے پڑھانے والا اگر کوئی استاد ہے تو وہ باپ ہوتا ہے یا ماں ہوتی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ میں نے ادھر اللہ تعالیٰ نے امید لگائی، میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کر کے بیٹے کا کمرہ الگ بنایا. اس کمرے کی ساری دیواروں پہ جو فلیکسز لگائیں وہ مسجد نبوی کی تھیں، در و دیوار کی تھیں، ممبر و محراب کی تھیں، قرآن مجید کے ریکس کی تھیں، روزہ کی تھیں. اور اس میں جتنے میں نے چھوٹے چھوٹے مائک سپیکر لگائے ان میں آڈیو قرآن مجید کی تلاوتیں، ائمہ حرمین کی تلاوتیں چلتی تھیں. اور اس میں جو دیکھنے کے مناظر تھے وہ بھی مسجد نبوی کے، جو سننے کی آوازیں تھیں وہ بھی ائمہ حرمین کی. اور میں نے اس کمرے میں جو قالین بچھایا وہ قالین بھی مسجد نبوی جیسا تھا. پیدا ہوتے ہی بچے کو سبحان اللہ کہہ کے بات گوانی نہیں ہے، سبحان اللہ پہ اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن سواد ضائع نہیں کرنا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امتی نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ اسے مستقبل میں کچھ کرنا تھا. کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، ہم نے اسے الگ سے لٹایا، ماں نے ساتھ نہیں لٹایا. فیڈ کرانا ہے، دودھ پلانا ہے، ماں جاتی ہے اس کمرے میں، اس کو پلا کے دودھ آ جاتی ہے، صاف کرنا ہے، نہلانا دھلانا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، اس کا سب کچھ وہیں پہ ہے. ہم نے پہلے دن سے اسے اپنے ساتھ ویسے نہیں جوڑا جیسے مائیں لاڈ پیار، اس کا اسے حق دیا ہے، لیکن ہمیں کچھ کرنا تھا، ہمیں کچھ کرنا تھا. اور جب کچھ کرنا ہو تو پھر لاڈ پیار ہی کافی نہیں ہوتا، پھر وہاں پہ کچھ کرنا. تربیت کے لیے اصول، قاعدے، ضابطے. پھول وہ سر چڑھا جو چمن سے جدا ہوا، عزت اسے ملی جو وطن سے جدا ہوا. اگر آپ چاہیں کہ پھول باغ میں بھی رہے، درخت پہ بھی رہے، شاخ پہ بھی رہے، لہلہاتا رہے، مرجھا جائے گا. نہ اپنے کام نہ کسی اور کے کام. وہ کسی گلے کا ہار نہیں بنے گا، ماتھے کا جھومر نہیں بنے گا. ہاں اگر آپ نے اس کو کسی کے سر چڑھانا ہے، ماتھے کا جھومر بنانا ہے، گلے کا ہار بنانا ہے اور مجلس کی رونق بنانا ہے تو باغ سے الگ کرنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی پوری وہ سین، وہ آوازیں، اس کی جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ مسجد نبوی کا سین ہے، کان جو سن رہے ہیں وہ ائمہ حرمین کی آوازیں ہیں، اور اسے وہی تنہائی ملی ہے. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ماں نے دودھ پلانا ختم کر کے خشک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا کے اس کی انگلی میرے ہاتھ پکڑا دی، لو جی آپ کا بیٹا تیار ہے، اپنے رب سے وعدے نبھاؤ.
کہتا ہے میں لے کر کے آیا مسجد نبوی میں پہلی صف میں، بڑے ٹائم پہ آ کر کے اس کو جب بٹھایا نا پہلی دفعہ ریل پہ، ایک دفعہ بھی بچے نے چیخ نہیں ماری. جب میں جانے لگا تو اس نے یہ نہیں کہا ابا میں نے ساتھ جانا ہے. اسی تو کتے پنڈ دی دکان تک ٹر جائیے تو پچھو بچے حال برا کر دیں. ایک دن ایک پنڈ چو لنگن ڈیا تو منڈا ایک نہ چمبڑیا پیو نو تو دی دھوتی پھڑ پھڑ کھچی جاوے، وہ چھڈاوے تو لاوے. وہ جانا چاہ رہا تھا ساتھ، وہ لے جانا نہیں چاہ رہا تھا. بائک پہ نکلے تو تب بچے پریشان، لیکن نہیں، جب ارادے ہوں اور کام کرنا ہو. رب شاہد ہے، فخر سے نہیں کہہ رہا، میرے کسی بھی بچے نے آج تک پیچھے پروگرام پہ نکلتے مجھے آواز نہیں دی. انہیں پہلے پتا ہوتا ہے کسی پروگرام پہ جا رہے ہیں. جب آپ نے کام کرنا ہے تو مقاصد متعین کیجئے، ارادے پہلے بنائیے، اس کے مطابق اپنے آپ کو گھر کے ماحول کو ڈھالیے. کہتا ہے بچہ بیٹھا ہے پہلی صف میں چلا گیا ہوں دکان پہ، جیسے وہ کمرے میں اکیلا ہوتا تھا، جو اسے وہاں تھا وہی جینون اسے نظر آ رہا ہے. وہی دیواریں ہیں، ویسے قالین ہیں، ویسے جیسے کولروں کی تصویریں تھی اسے اصل نظر آ رہے ہیں، جیسے قرآن کے ریکس کی وہاں پہ میں نے اہتمام کیا وہ اسے یہاں بھی نظر آ رہے ہیں، اور وہی آوازیں وہی تلاوتیں. کہتا جی ظہر عصر مغرب عشاء 4 نمازیں مجھے پہلی صف میں جگہ رکھتا ہے. میں آتا ہوں، پیار کرتا ہوں، پیچھے چلا جاتا ہے، پھر کچھ دے جاتا ہوں، کھاتا بھی رہتا ہے اور پڑھتا بھی رہتا ہے. اور جو اسے سکھایا ہے توتلی آواز میں آخری 2 سورتیں پڑھ رہا تھا. اللہ کا شکر ہے فجر کے لیے میں بہت پہلے آ کر کے اہتمام کر لیتا ہوں. رب نے میرا ارادہ اور چاہت کو اس کو لاج دی ہے، پورا کیا ہے، اور میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی لاج رکھ کے الحمدللہ یہ اعزاز حاصل کر لیا. صرف باتوں سے باتیں نہیں بنتی، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. الامور بمقاصدها. سب سے پہلے اپنی نیت درست فرمائیں. جو ہو گیا سو ہو گیا، جو گزر گیا سو گزر گیا. پہلے اپنا ارادہ. یہاں ایک بڑی واضح بات کر جاؤں، تربیت کے لیے بڑی ضروری چیز ہے. کئی دفعہ آپ کی نیت سچی ہوتی ہے، ارادہ پکا ہوتا ہے، اور آپ مخلص ہوتے ہیں، آپ رب سے وعدہ کرتے ہیں، کتاب پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں، قبلہ رخ ہو کے کہتے ہیں، آپ وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے سجدے کر کے ایک چیز مخلص ہو کے مانگتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اولاد ویسی نہیں نکلتی. پھر بھی پریشان نہیں ہونا، پھر بھی پریشان نہیں ہونا. 2 آپشن ہیں، 2 آپشن ہیں. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ بڑا رو رو کے مانگا تھا جی، اللہ سے لیا تھا، رب نے پیدا ہوتے ہی مار دیا. شکوہ نہ کر، کوشش کر. اگر بچہ چھوٹی عمر میں بھی روانہ ہو گیا ہے، تیری سوچ اور تیری فکر اور تیری تیاری بھلے معمولی عمر کیوں نہیں، پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کو 4 خوبیوں سے نوازے گا اور تجھے اس کے 4 پھل ملنے والے ہیں. اور یہ ذہن آج بنا لے انشاءاللہ. اور یہ میں نے ایک مریض بچے کے باپ سے یہ سبق سیکھا ہے. جنازے کی دعائیں تو ہمیں بہت آتی تھی، پڑھ لیتے تھے، رٹے سے پڑھ لینا اور ہے. اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا واجرا وذخرا. لیکن یہ سبق میں نے ایک باپ سے سیکھا. ڈاکٹر کی دکان پہ، کلینک پہ، نحیف سے بچے کو اٹھا کے لایا، ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیا، انہوں نے جھاڑ پلائی اور اچھی خاصی سنائی. جدو مر مک جاندے نے ادو لے کے ٹور آؤندے، یہ بچیا کی؟ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھ سے فیس لی ہوئی ہے، ناراض نہ ہوں، میرا حوصلہ نہ توڑے، میں امید لے کے آیا ہوں. آپ مجھے نا امید کر رہے ہیں، میں رب کی عدالت سے نا امید نہیں ہوں. کہندے جی جدو انہیں بچنا نہیں میں دیتے کی لاما. کہنے لگا آپ ٹینشن نہیں لیں، نہیں لگا سکتے نہ لگائیں، لیکن میری ایک بات سنیں، میں اپنے اس بچے میں اپنے رب کے ساتھ راضی ہوں. اگر یہ مجھ سے پہلے مر بھی گیا، میں نے اسے مانگ مانگ کے لیا ہے، بڑے اس کے لیے پاپڑ بیلے ہیں، بڑی محنت کی ہے، تگ و دو کی ہے، لیکن اس عمر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کی اتنی تیاری کر دی ہے کہ اگر یہ میرے سے پہلے چلا گیا تو یہ سلفی ہو کر کے فوت ہوگا. اللہم اجعلہ لنا سلفا. یہ کہہ دینا اور لکھ لینا بڑا آسان ہے، سلفی بننا بڑا مشکل ہے. سیلفی کھینچنا بڑی آسان ہے، تصویریں بنانا بڑی آسان ہے. اپنا تصور، اپنی چال، اپنی ڈھال، اپنا کردار سوسائٹی میں چھوڑ جانا اتنا پر اعتماد ہو کے. ایک مزدور باپ ایک ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی اتنی کم از کم اپنی ہمت کے مطابق تربیت کر دی ہے، ادھر یہ فوت ہوا تو میرا رب اسے وہاں رکھے گا جہاں میری
امت کے اسلاف ہیں. اسلاف سمجھتے کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، اصحاب، صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ، فقہائے اعظام، محدثین اعظام، نیک اور ابرار لوگ. میرا رب انہیں ان کے ساتھ ملائے گا، کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ ایسے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے اور بیت المعمور اور یہ معراج کی رات منظر دکھایا گیا. میں پریشان نہیں ہوں، یہ بلندیوں پہ جائے گا. اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا. مجھے اس کے آنے کی خوشی بھی بڑی میں نے مانگ مانگ کے لیا ہے. اللہ نہ کرے یہ فوت ہو جائے. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا، فوت ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. مجھے دکھ بھی بڑا ہے، لیکن دکھ سے بڑھ کے خوشی ہے کہ میری کسٹڈی، میری نگرانی سے نکل کے میرا یہ بچہ اپنے خالق اور مالک کی نگرانی میں چلا گیا ہے، اور یہ اپنی ماں کی گود سے نکل کے حوروں کی گود میں گیا ہے. اور یہ جہاں میرے پہلو میں بیٹھتا ہے، یہ جا کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھے گا. میری ہمت نہیں میں اس کو بیت اللہ دکھا سکوں، یہ بیت المعمور کے ٹیک لگا کے بیٹھے گا. دیکھیے یہ سوچ کتنی بلند ہے. ایک مزدور ہے، مزدور آدمی ہے، لوموں پہ کام کرتا ہے، لیکن سوچ کہاں ہے اس کی؟ یہ سوچ ہم نہیں لے سکے. کہنے لگا تیسری چیز، اللہ نے مجھے جو اعزاز دینا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، رب سے دعا مانگ رہا ہوں، دوا دارو کر رہا ہوں، جتنی ہمتیں کی ہے، اللہ اس کو صحت دے دے. میں رب کے شکوے نہیں کروں گا، دکھ بڑا ہے. اجرا اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا واجرا. میں شکوہ نہیں کروں گا، میں پھر بھی شکر کر کے صبر کروں گا، اور اللہ اسے میرے لیے اجر کا ڈیپو اور ذخیر بنا دے گا. وزخرا، اور یہ میری وہ جمع پونجی ہے کہ جو میں کمیٹی ڈال دوں گا اللہ سے، اور انشاءاللہ وہ کمیٹی قیامت کے دن میری نکلنی ہے اور اس نے مجھے لے کر کے جنت میں جانا ہے. حضرات یہ فکر، یہ تڑپ، یہ جذبہ، یہ انداز اگر مل گیا آپ بڑے پرسکون ہوں گے. اور یہ سکون واقعی اللہ دے دیتا ہے. 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کو روانہ کر چکا ہوں، اللہ قبول کر لے. لیکن ایک ہی حوصلہ ہے، ایک ہی جذبہ ہے کہ تیرے محبوب کے وعدے سچے ہیں، زبان بر حق ہے، شریعت کا فیصلہ 2 ٹوک ہے. اور پتہ ہے اگلے جملے کا کہنے لگا، پتہ نہیں میں دا علاج کر سکنا کہ نہیں، کتے جو میں ہی ٹپ گیا تھا. تو کہندہ میں نے پھر بھی پریشانی نہیں. یہ میرے پیچھے سب سے پہلے میں نے اس کو چھوٹی عمر میں اتنا پڑھا دیا ہے کہ یہ علم کا منبع بنے گا. علم ينتفع بہ، یہ پڑھا سکتا ہے دوسروں کو، کچھ سکھا سکتا ہے. اس کو ہر موقع کی دعا آتی ہے، اسے نماز آتی ہے، رب سے بات کرنا آتی ہے، اس کو قرآن دیکھ کے پڑھنا آتا ہے. پریشان نہ ہوں آپ. اگر میں چلا گیا تو میرے پیچھے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور یہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکتا ہے. اس نے کچھ کیا ہے تو پورے اعتماد ہے. میں چلا جاؤں یا یہ چلا جائے، دونوں صورتوں میں میرے ساتھ رب کا سودا خسارے کا نہیں ہے. حضرات میرے خیال میں ادھر دیاں گلاں ساڈی ذہن چ آنی تو بڑی دور دی گل ہے، اپروچ تو بھی باہر نہ. لیکن پریشان نہ ہوں، اب آئیں. اتنی بات اگر میں نے کی ہے تو جہاں لانا چاہ رہا تھا، اگر بچہ محنت کے باوجود، مدرسے میں ڈالنے کے باوجود، قاری صاحب سے پڑھوانے کے باوجود، بہترین عالم کا انتخاب کر کے اس کا شاگرد بنانے کے باوجود، آپ نے اس پہ جمع پونجی لگا کر کے بڑی بڑی سوچیں رکھ کے پھر وہ بچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا، نافرمان ہے، باغی ہے، میں یہاں آپ کو کہوں گا اپنے آپ کو مت توڑیں. اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان ہی اس لیے کیا ہے. مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے. تو دل چھوٹا مت کریں. آپ نے محنت کی ہے، آپ نے مخلص ہو کے کوشش کی ہے، کاوش کی ہے. باقی مالک کے اپنے فیصلے ہیں، وہ جو چاہے وہی کرتا ہے. تیری میری مرضی سے نہیں ہوتا. ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اگر وہ مانگے کے مطابق دے دے تو اس کی رحمت، بن مانگے بھی دے دے تو ڈبل رحمت، مانگنے پہ بھی نہ دے تو اس کی حکمت. نوح علیہ السلام کی دعوت میں کمی نہیں، 950 سال دعوت ہے، لیکن بیٹے اور بیوی نے اتنی بھی بات نہیں مانی کہ باپ نے جو کشتی بنائی ہے، ماں کہہ رہی سی یہ نہ بمی،
یہ کہڑا کہ کشتیاں بڑھاؤندا رہندا جیڈا طوفان ہے لے ڈوبو گا پہاڑ تے چڑھ جا. یہ سیاق و سباق ہے آیات کا. خیر وہ وہاں چڑھا رگڑا گیا لیکن ہمیں ایک سبق مل گیا کہ وقت کے نبی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. میرے مہربان میرے مشفق ترین اساتذہ میں سے ایک استاذ جی کی دن رات کی تڑپ اور محنت کو میں بڑی قربت سے جانتا ہوں کہ کتنا تڑپتے تھے, کتنا روتے تھے, کتنی کوشش, کتنی محنت کرتے تھے. اللہ نے علم بھی دیا, نالج بھی دیا, سمجھ بھی دی, شعور بھی دیا, دولت بھی دی, پیسہ بھی دیا, مال بھی دیا, لیکن اولاد کو اپنی لائن پہ لانا چاہتے تھے. چاروں میں سے پانچوں میں سے ایک بھی نہیں آیا. تو کیا بندہ ٹوٹ کے رہ جائے؟ نہیں, کوشش کی ہے, کاوش کی ہے, تڑپ بھی ہے, تمنا بھی ہے, آرزو بھی ہے. لیکن رب چاہے تو ایک دنیا اور دین سے بالکل ان پڑھ باپ حقہ کھینچنے والے کے گھر میں عظیم عالم پیدا کر دے. وہ چاہے تو عظیم عالم کے گھر میں ایک تاجر اور بزنس مین پیدا کر دے, کاروبار کی طرف, دنیا کی طرف راجے. یہ اللہ کے فیصلے اپنی جگہ, لیکن میری بھی تو نیت دیکھی جائے گی, کوشش تو دیکھی جائے گی. لہذا نیت پہلا اہم ایشو ہے تربیت میں. دوسری چیز, اپنے بچوں کی دو چیزوں کا خصوصی خیال رکھیں. دو چیزیں اگر تربیت کرنی ہے تو آپ اپنے بچوں کے پیدا ہوتے ہی کان اور آنکھ ان دونوں کا پاس رکھیں. اس سے سبق اٹھائیں. اس نوجوان نے جب اپنے بیٹے کے لیے الگ کمرہ بنا کے اس میں آڈیو ویڈیو سسٹم اور اس میں جو فلیکسیں لگائی تھیں, وہ سارے سین کون سے دیے تھے؟ وہ والے کہ جو وہ دیکھے, وہ والے جو سنے. کیونکہ بچہ آپ کو پتا ہے پیدا ہوتا ہے تو منہ میں دانت نہیں ہوتے. منہ میں دانت اللہ نے کسی وجہ سے نہیں دیے. جہاں بڑی حکمت ہے ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دانت زبان کو روک کے, ہوا کو روک کے, پریشر بنا کے, حرف کو حرف پہ چڑھا کے, پھر اس کو ہے تالو میں گونج دے کے اس کو لفظ میں بدلتے ہیں. اور یہ بچہ پہلے پڑھتا ہے, پہلے سنتا ہے, باپ کیا بول رہا ہے, ماں کیا بول رہی ہے, بھائی کیا بول رہا ہے, چچا کیا بول رہا ہے, دادا ابو کیا بول رہے ہیں, دادی اماں کیا بول رہی ہے, سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے, خوشی میں کیا بولتے ہیں, غم میں کیا بولتے ہیں, عام سلو کے حالات میں کیا بولتے ہیں, لڑ پڑے تو کیا بولتے ہیں. جو آپ اور میں بولتے ہیں بچہ اس کو سن کے دماغ میں سیو کرتا جاتا ہے. مت کہیں کہ بچہ ہے, آپ نے جو بھی لفظ بولا ہے وہ اس کے دماغ میں موجود ہے, اس کی میموری میں ہے, سیو ہو رہا ہے. اور آپ جو بھی سین دکھاتے ہیں, جو بھی کردار اپناتے ہیں, خوشی میں باپ کیا کر رہا ہے, ماں کیا کر رہی ہے, ہنسا کون رہا ہے, اور ابوسن کم تریرا کون ہے, ماتھے پہ تیور کس کے ہے, 24 گھنٹے جو ہے وہ غصے میں کون ہے, پریشان کون ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, یہ بچہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا. جب بولے گا تو پھر قوم کی بولی بولے گا اور وہ ادھار واپس دے گا, وہ تیرے لفظوں کی بازگشت ہوگی. اگر آپ اسے یہ کہہ کے بولیں گے بیٹا آپ کیسے ہیں, تو وہ آپ کو بڑا ہو کے آپ ہی بولے گا. اور اگر آپ اسے کہیں گے او تو کداں, وہ باپ کو بھری مجلس میں ہی کہے گا باپو تو کداں, پھر وہی کہے گا. اگر یہ یقین نہیں آتا, آئے میں مثال دیتا ہوں, مثال کے بغیر بات کرنی وہ حیثیت نہیں رکھتی. حضرات بچے وہی بولتے ہیں جو آپ اور میں بڑے بولتے ہیں, اور جب وہ بولنے لگتے ہیں پہلے فکر ہوندی جی بولدا نہیں, پیر جی دم کر دو, سائی صاحب دم کر دو, استاد جی دم کر دو, بولدا نہیں, لیٹ ہو گیا باقیاں دے فر بول دے. تو جی وہ بولن لگدا پھر آگے کہنا بہت بولدا جی, جد بڑی کردا جی, پھکڑ بڑے تولدا جی. بھائی وہ وہی تول رہا ہے جو آپ نے اس کے تول کے دیا ہے, جو اس کے برتن میں ڈالا ہے, جو دماغ میں, جو میموری میں, جو حافظے میں محفوظ کروایا ہے. کوئی بچہ اپنی ماں بولی کے علاوہ نہیں بول سکتا, کیونکہ اس نے پہلے کچھ جانا سنا ہی نہیں ہوتا, خالی ہوتا ہے, حیرانگی سے دیکھتا ہے. اور جب آپ بولتے ہیں تو وہی بولتا ہے. مثال آ رہی ہے, اور میں اکثر پوچھا کرتا ہوں, یہ دے نال نہ تھوڑا جہا توجہ بھی ہو جاندی, جیڑے پانڈے چ پا کے جیڑی کولی چ سالن کھاندے ہو, اس کولی نو مقامی پنجابی زبان چ کی کہندے ہو, جیڑی تواڈے پنڈ دی زبان ہے, کولی نو کی کہندے جے؟ یار پریشان ادھا ہو گیا جی جی میں تواڈے کول نہ کوئی بہت وڈیاں کوئی میتھ دیاں چیزاں یا حساب کتاب پوچھن ڈیا, کولی نو کی کہندے نے؟ کولی. دوجا نا
प्लेट तीजा ना, जी सही बोला है बेटे ने, ये ओवरऑल है। ज़रफ किसी भी बर्तन को कह देते हैं, लेकिन मैं खास बर्तन का पूछ रहा हूं जिसमें आप सालन डाल के दे रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? हो गए जे ना परेशान? चलो सुनो, साढ़े पंजाबी च मोटे मोटे 4-5 ਨਾਂ ने। कौली भी कहते हैं, कटोरी भी कहते हैं, मुंगरी भी कहते हैं, छन्नी भी कहते, प्याली भी कदी कह लेंगे। इस तरह के मोटे मोटे नाम, इसके दुनिया में 3064 नाम है इस कौली के। मगर आपको मुझे इससे ज्यादा क्यों नहीं आते कि कौम ने इसके और नाम बोले ही नहीं है। जो बोले हैं हम सिर्फ उतना जानते हैं, इससे आगे बढ़िए। जेड़ा भांडा है, ए भांडा, इनू की कहंदे हो? एदा कोई दूजा नाम ही सुनिया जे पिंड च? जी बोले। इसका देखिए, आप हंस लें, अच्छी बात है बात। मैंने इसका दूसरा नाम अपनी जुबान में नहीं सुना। मुझे उस्ताद जी ने बुलाया, पुत गिलास लेके आ, गिलास पानी का ले आई। मुझे भाई ने बुलाया, गिलास पानी का। बहन ने आवाज दी, गिलास। मां ने बुलाया, गिलास। वालिद ने बुलाया, गिलास बोला। जब सब गिलास बोलते हैं तो हम भी इसको गिलास बोलते हैं, दूसरा नाम नहीं रखते। एवं ही है। तो माशाअल्लाह, अल्लाह ना करे कि कोई बुढ़ा टुरिया जांदे कंगूरा मार के, डंगोरी मार के किसी मुंडे नूं छेड़ देवे ते कहे ओए नाल दो सुना देवे, ते अगों मुंडे ने किन्नियां सुनाउणियां। ये इन्नियां गालां ते इन्ने फक्कड़ ते सारा कुछ इनू कित्थों सुने, ये कित्थों आए? क्योंकि कौम ने बोला है। बाप ने भैंस देखी तो भैंस को गाली, कट्टा देखा तो उसको गाली, लेला बकरा छतरा मिला उसे गाली, हमसाया यार दोस्त मिला लड़ाई हुई तो उसको गाली। अरे जो कौम बोलती है वही बच्चे बोलते हैं। अगर वो अपनी तरफ से इजाफी बोलते तो कोई गिलास का दूसरा नाम उन्हें आता होता, लेकिन उन्हें नहीं आता। क्यों? उन्होंने सुना नहीं। अगर इस्लाह करना चाहते हो, तरबियत करना चाहते हो, सबसे पहले अपनी जुबान, अपनी गुफ्तार और अपने किरदार और अपने रवैयों को, उनको एक तरतीब से लेकर के आए और शरीयत के ताबे लेकर के आए और सही करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी औलादें कभी बिगड़ी हुई नहीं होंगी, बिगड़ी हुई नहीं होंगी। जी असी आप ही माशाअल्लाह उदा दे खखण विखाने आ, मैं तेरे 2 चंडा सिटणियां ही, मैं तेरे टक्करां पवाणियां ही। अब छोटा सा बच्चा ये प्यो नूं कहण दिया हुंदा है, अब्बा अब्बा होएगा अपने घर होएगा, हिसाब ना रह नहीं तो मैं तेनों टक्करां पवाणियां ही। ये मैंने बच्चे से सुना है, बाप को कहते। और छोटी उम्र के बच्चे ने अपने बाप की गर्दन उतारी है। मोटरसाइकिल लेके देने पैसे किथे लेके जाने ही, खबर आपने पढ़ी है। क्योंकि उस बच्चे ने अपने रिश्तेदारों में देखा है, उन्होंने अपने मकासद हल करने के लिए, जमीन पहली पे कब्जा करने के लिए, अपने मकान या दीवार जो है अपनी हुदूद में लाने और लेने, कुछ जगह बढ़ाने के लिए गर्दनें उतरी। उसने कहा मसले हल ही ऐसे होते हैं, जो दिखाओगे वही देखोगे, जो सुनाओगे वही सुनोगे। लिहाजा कान और आंख इनके सीन प्यारे कर दे। मुंडा जदों वेंदा भी, जदों भी मेरी मां बोलदी ते अब्बा शौ वट जांदा, ये भी उच्चा बोलने लग पे। जब वो देखता है कि बाप ऐसे करता है तो मां ऐसे होती है, वही अंदाज अपनाता है और फिर हम कसूर देते हैं जी बच्चा गलत है। आइए समझाना चाहता हूं। साडे उस्ताद जी किते गुस्सा हो जाना ना या कोई काम ना कीता होना तो पहला ही काम हुंदा सी चूणियां तो फड़ना। चूणियां तो कश्मीर के एक मेरे क्लास फेलो थे और मेरे उस्ताद जी, मैं वो सीन देखता हूं कि चूणियां तो फड़ के ना सिर ले लेना लत्तां च, तो दैड़ दैड़ 4-5 सिटनियां झाड़ना चंगी तरह, घट्टा मिट्टी जेड़े चढ़िया हुंदा। अच्छा पहले ये मार खा पी जाईदी सी, असीं गल ही नप जाईदी सी भी कुछ होया है, घर वालियां पुछना भी तो नहीं। तो जे किसी दिन प्यो नूं कह भी देना कि अब्बा अज उस्ताद ने कुटिया बहुत है, उन्हें भी वाल फड़ने तो दे लेना सिर ले, ओए उस्तादां दी शिकायत लाई दी। अल्लाह की कसम वो दौर अच्छा था, वो तरबियत थी, वो समझदारी थी। मार नहीं प्यार के स्लोगन का चक्कर नहीं था। अगरचे मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत जो है वो मुस्बत लबो लहजे में की है, लेकिन यहां आकर के हमने देखा है
کہ اسی وجہ سے جو ہمارے رویے ہوتے ہیں وہ بچے دیکھتے ہیں. وہ سین اللہ نے آنکھ نظر کے لیے بنائی, اس میں نظر رکھی ہے, نظر نظارہ مانگتی ہے, نظارے اور مناظر ہم دیتے ہیں. اس کے پیچھے اگر دماغ میں دل میں نظریہ ہوگا تو انشاءاللہ ہر کام ہر فعل ہر عمل مثبت ہوگا. اسی طرح لفظوں کی بات ہے, اگر وہ بے مہار ہو جائیں گے, بے لگام ہو جائیں گے, گاڑی جتنی طاقتور ہوتی ہے اس کا سٹیئرنگ اتنا مضبوط اور مہنگا ہوتا ہے. جانور جتنا طاقتور اور منہ زور ہوتا ہے اس کی لگام, اس کی مہار, اس کی نت اتنی طاقتور رکھی جاتی ہے. یہ بچے, ان کی جوانی, ان کا شباب, الفاظ کی قوت, آپ کو پتہ ہے الفاظ سے بڑھ کے دنیا میں طاقتور کچھ نہیں ہے. پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش, اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر. اور لفظوں کے اوپر جو لہجے آگ لگاتے ہیں وہ عجیب ہوتی ہے. لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے, لہجے آگ لگا دیتے ہیں. جب چھوٹا بچہ لہجے بدلتا ہے اور بڑوں کے لہجوں میں بات کرتا ہے, اور جب بیٹی وہی سین دکھاتی ہے, تکلیف تب ہوتی ہے. تو آئیے اپنی زبان اور اپنے وجود اور اپنے اعضاء, اپنے محلے, اپنے گلی, اپنے گاؤں کے عادات و اطوار کو مثبت بنائیں, تاکہ ہمارے بچے جو بولیں تو مثبت بولیں اور کریں تو ہمارے سامنے وہ اچھا کریں. اس کے بعد تربیت کے حوالے سے بڑا اہم نقطہ کہ ہماری اکثر کی تربیت پنڈاں چ زیادہ تر, شہراں چ تھوڑی کٹ, وہ منفی ہوتی ہے. وہ منفی ہوتی ہے. ہم ہر بات منفی لب و لہجے میں کرتے ہیں. اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے بچے جب ہم ان کو کچھ ڈراتے ہیں نا, اوے جھوٹ نہیں بولنا پت, جھوٹ نہیں بولنا, نہیں تو اللہ کوٹ لاؤ, اللہ زبان جیڑی ہے نا کٹ دو, اگ چ ساڑو, آ نہیں کرنا, او نہیں کرنا. بچہ تنگ آن کے کہندا کیڑا ہے اللہ, اگو ماں نو کہندا ماں جی اللہ میری کوٹ لاؤ, میں بھی اگو کوٹ لاؤں. انہوں پتا بھی ابے میرے نے دی کوٹ لائی, انہیں بھی اگو ڈنڈے مارے, اگو ہاتھ چکے, یہ جواب دینا بنتا ہے. یہ منفی تربیت ہے. اللہ کا تعارف مثبت کروائیں, محبوب کا تعارف مثبت کروائیں, شریعت کا تعارف مثبت کروائیں. اس میں انعامی پہلو جو ہیں وہ پہلے رکھیں. قرآن مجید کا اکثر سیاق و سباق یہ ہے, انعام و اکرام کا ذکر پہلے ہے, ترغیب پہلے ہے, ترہیب اور ڈر جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. آئیے بچے کو سکھائیے وہ تربیت جو ماں نے ایک بچے کی کہنے لگی پوت جیڑا بچہ نماز پڑھدا نا اللہ انہوں وہ دیندا جیڑی انہوں شے پسند ہوندی. کہ ماں اللہ نو کداں پتہ لگدا ہے کہ مینوں آ پسند ہے. پوت تو مینوں کان چ دس دے تینوں کی پسند ہے, ویکھی اللہ تینوں اپے پتہ لگ جو. اللہ نو ساریاں گلاں دا پتہ. کہندا امی تینوں پتہ نا مینوں چاکلیٹ تے آئس کریم پسند ہے. اللہ نو اس گل دا پتہ. کہندی ہاں پوت. کہندا اچھا میں پھر نماز پڑھ کے آنا, اللہ دو. کہنے لگی ہاں اللہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے, وہ ہماری طرح تو نہیں ہے. یہ نماز پڑھ کے واپس آیا, کہندا امی جھوٹ بولے ہی نا. کہندی نہیں پوت میں تو نماز پڑھی ہے تے اللہ نے نہ چاکلیٹ نہ آئس کریم نہ کوئی آواز نہ کوئی. کہندے پوت تو رستے چ ویکھیا نہیں ہونا, تو شوکی شوکی بھجے آیا نہ سیایا, جا واپس جا تے سجے کھبے نہ ویندا جا. جب واپس مڑا تو دروازے کے کنڈے کے ساتھ چاکلیٹ بھی آئس کریم بھی لٹکی ہوئی, اور ماں کو خوش ہو کے کہتا ہے ماما اللہ بہت اچھے ہیں, انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میرے بندے نے نماز پڑھی ہے, میں نے آئس کریم دینی ہے, اس کو آئس کریم اچھی لگتی ہے, میں نے اس کو چاکلیٹ دینی ہے, اس کو چاکلیٹ اچھی لگتی ہے. ہاں جو رب کا مثبت تعارف ہے وہ بھی کروائیں, آغاز وہاں سے کریں. ساڈے اکثر ماشاءاللہ اور تربیت کا ایک اور پہلو کہ اپنے بچوں کو نڈر بنائیں, بہادر بنائیں, دلیر بنائیں, لیکن ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے. یہ جو میڈیا نے کام شروع کیا ہوا نا, یہ وائرس کے حوالے سے اللہ معاف کرے پوری قوم کو سائیکو پیشنٹ بنا رہے ہیں اور نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں. ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں جتنی بھی شیمپو کی قسمیں ہیں ان میں سے 300 قسمیں ایسی ہیں جو بندے کو لڑ جائیں تو بندہ مرتا نہیں ہے. 300 قسمیں شیمپو کی ایسی ہیں کہ جو بندے کو لڑیں تو بندہ نہیں مرتا, لیکن جب وہ لڑے تو بندے مر گئے. اس پہ بھی انہوں نے ریسرچ کی اور دیکھا کہ اس کے زہر سے ہم نے تو یہ سنا ہے کہ نہیں مرتے, تو یہ مرا کیوں ہے؟ جب لیبارٹری ٹیسٹ ہوئے, پوسٹ مارٹم ہوا, چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ مرنے والا
सांप के जहर की वजह से नहीं मरा, उसके खौफ से मर गया, उसके खौफ से मर गया। तो ये जो खौफ पैदा करना बिला वजह का और जहन में दिमाग में बिठा देना, ये तरबियत को ले डूबता है। माशाल्लाह, जब माऊ ने मुजाहिद बनाने होते थे, शेर और दलेर और बहादुर बनाने होते थे, तो वो ये जुमला तो आपने सुना है ना, कौन सी मां थी कि जिसने बेटे की लाश को झूलते हुए फंदे पे कहा था, मेरा पुत जदों जिंदा सी उदों भी ਇਹਦਾ सिर सारिਆਂ नाल ਉੱਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੀ गर्दन ਤੇ सिर सारिਆਂ नाल ਉੱਚੀ है। ये माऊ के बोल थे। लेकिन हमारे क्या है, पुत छत ते ना जाई, हऊ फाड़ लो, हऊ सारी जिंदगी में ये हऊ नहीं निकलता। इसको दिन को भी मैं छत पे, मां मैं नहीं कल्याण जाना। मैं पिछले दिन एक गांव में गया, प्रोग्राम था, आप यकीन करें लगभग उस बुजुर्ग की उम्र 65-70 के करीब थी, दाढ़ी सारी सफेद थी। खाने पे बैठे थे, खाने तो बाद ना एक नाल नौजवान कहता यार मैनू घर ते छाड़िया। वो उठा, उसे छोड़ के आया, वापस आया, मैं पूछा ये की, कहते भाजी हुणी ना डरदे ने किते कुत्ता ही ना पै जाए, वाशरूम नहीं कल्ले जाते, क्यों मां ने डराया ही इन्ना है। तो ऐसी तरबियत मत करें। और जैसे हमारे यहां देहातों में होता है, वो मैं ना जी तू अड्डे तू मुड़िया ना बा कोलों, तो मैं रात के टाइम तो मेरे पीछे छलेडा बह गया, मैं पिंड पहुंच गया, वह पिछला हिस्सा उत्थे ही मैं छड़ के नस गया, एडी गप रेड़नी। फिर सारा दिन वो कब्रिस्तान से गुजरते हैं ना, वहां जिन्नी रहती है, उथे डैन है। ये सारी चीजें जो दिमाग में बिठाई जाती हैं, ला सफरा वला तैयारा वला हामा, तरबियत ये है कि इस तरह की कोई चीजें कि सफर में नहूसत होती है, वला तैयारा, ये फाले निकाल लेनी, काली बिल्ली गुजर गई है, कुत्ता आ गया है, वो हो गया है, ऊपर कौवा बैठा है, कोई परौना ही आउंड है, वो भावें आप परेशान हो मैनू टोक दे, आप खाधी जाना, नहीं वो परौने दी दसन दिया, खबर देन दिया। तो ऐसी कोई चीजें नहीं है। और महूमाती, ख्यालाती, तलिस्माती, जादू ये चीजें ये अपनी तरफ से बच्चों के दिलो दिमाग में बिठा के, ये अलादीन का चिराग है, वो जो है परियां उतरती हैं, वहां पे डैने आती हैं, वहां पे चुड़ैलें होती हैं, वहां पे ये होता है। सारी जिंदगी बच्चे के दिल में बैठा हुआ, बचपन में वो खौफ, आप किसी भी तरीके से उसको निकाल नहीं पाते। वो बाबा के भी कहता यार मैनू छाड़े आवी। इस पहलू से अपने बच्चों को हौसला, और जो वायरस चला है आप यकीन करें ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक हवा है, ये मीडिया वार है, ये एक खौफ का तसल्लुत है, ये दुनिया अपने मकासद हल कर रही है, बायोवार। फुला की जो है वो इकोनॉमिकली उसको डाउन कर दिया जाए, इसके राबते। अगर यही बात थी, एक बात अच्छी तरह सुन लो, उम्रा और हज दो ऐसी चीजें हैं जिन पे कोई वायरस क़यामत तक इंशाल्लाह असर नहीं करेगा। क्यों? आज लोगों ने दस्ताने, जुराबें, जो टखनों तक नंगे, जो पिंडलियां नंगी, जिनकी रानें नंगी, जिनकी हाफ निकरे, जिनके बाजू नंगे, स्लीवलेस पहने हुए, जिनके सीने, जिनके पेट नंगे, आज वो भी पहन रहे हैं। और मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रे के लिए जाते हुए एहराम में औरत जो आम दिनों में जुराबें और दस्ताने पहनती है, उसको कहा कि वो उम्रे में और हज में हालत एहराम में दस्ताने नहीं पहनेगी। मतलब यह है कि दुनिया का कोई वायरस हाथ के थ्रू हज और उम्रे के दौरान जाए मुमकिन ही नहीं। यकीन पुख्ता रखिए, नजर रब पे रखिए। मौत वायरस में नहीं है, मौत रब के हाथ में है। मौत अगर इन चीजों में होती, याद रखिए तूफान नूह में कभी वो लोग बचते नहीं। अगर मौत पानियों में होती, जहां से मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को रब ने बचाया है, वहां पे फिरौन न मरता। जहां फिरौन मरा है वहां मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर और आपके साथी न बचते। मौत छुरी में होती, मेरा रब इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचने ना देता। आग अगर जला सकती होती, कुलना या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ये जुमले जिसने आग को बनाया है उसमें हिद्दत और तपश रखी है, उसके एक जुमले से सब खत्म हो सकता है। हम अपने रब से दुआ करते हैं, मौला ये जो अजाब की शक्ल, ये जो मुख्तलिफ चीजों या हमारी करतूतें या सजाएं या जिस भी शक्ल में इम्तिहान है या दुश्मन की दुश्मनी है, आग के अंदर से उसके जलने की ताकत को सलब करने वाले मौला, ये जितने भी इस तरह की चीजें हैं, इसे उम्मत मुहम्मदिया से दूर ले जा।
انشاءاللہ رب سے مانگ کے مناجات، حوصلہ پیدا کریں، جرت پیدا کریں، اس کو مذاق مت لیں۔ اللہ کی عذاب یا سزا جب آتی ہے تو پیچھے جرم گناہ ضرور کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مانا یہ نہیں کہ مذاق بنا لیا جائے۔ وہ جی کرونا ساڑھے ملک چ بڑھ کے پریشانی ہو گیا، انہیں حکیم ایک دن چی پیدا ہو گئے، کوئی ٹماٹر لاؤن دیا، کوئی پیاز لائی کھڑا، کوئی پانی، کوئی کہندا نوا فرانیاں ڈنڈیاں، نہیں مذاق نہیں۔ اللہ سے رجوع کریں، عاجزی کریں، انکساری کریں، اور وہ ماسک پہنیں جیڑا فری چ ملتا ہے۔ جیڑی بابیاں کول چادر ہے نا، سب تو بہترین ماسک لپیٹو۔ وہ ساڑا جیڑا رومال ہے وہ بھی ماسک ہے، وہ لال رومال، وہ غترہ، وہ شماغ، یہ ماسک ہے۔ ہم نے جا کر کے وہاں سے ان سے ادھار ان کا کاروبار، ان کی منڈیاں، ان کی دکانیں، ان کا بزنس، ان کا وہ سیٹ اپ چلانا ہے۔ ہمارے پاس اپنے ماسک ہیں۔ وہ دعا جس کا ترجمہ بتا رہا ہوں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اللہ میری سامنے سے حفاظت فرما، میری پیچھے سے حفاظت فرما، دائیں سے حفاظت فرما، بائیں سے حفاظت فرما، اللہ میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے زمین جو ہے وہ نیچے سے کچھ چیز اچھ کے چھیاں پاسیں تے ماسک چڑھ گیا ہے، انہیں کتوں ہونا نہیں آ سکتا۔ یہ صرف ایسے نفسیاتی پریشر، دباؤ، ڈرا ڈرا کے، گھبرا گھبرا کے پٹھان نے پھڑ لینا ہی، انہوں نے پھڑیا نہیں جنہیں ہی پھڑا چھڑے بچے ساری زندگی ایسے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں وہاں کام کر رہا، اپنے مکان پہ ایک بچہ آیا بڑا فرفر، جنگلی زبان میں بول رہا ہے، نہ باپ کی سنے، نہ ماں کی سنے، نہ بھائیوں کی سنے، او ٹپا ٹپ بول رہا ہے، ٹکا ٹک، کٹا کٹ کر رہا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے ہنے ویکھیا جی کی کرتا ہے، مینوں ہر گل تو ڈرایا نہیں ڈریا، پتر ہوئے پٹھان آؤے تینوں پھدو ہے، بس اتنی بات کی ہے، لڑکے کی چیخ ہے، وہ بلائیں وہ بھاگے۔ تو پھر جو خوف آپ نے نفسیات کے اندر ڈال دیے ہیں، ان کو نکالیں، تربیت کا حصہ بنائیں۔ اور سیکنڈ لاسٹ چیز، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دین اور دنیا دونوں کمبینیشن رکھیں، دونوں پہلو رکھیں۔ انہوں جٹ بناؤ، انہوں رائی بناؤ، انہوں رانا بناؤ، انہوں خان بناؤ، انہوں چودھری بناؤ، انہوں کبڈی دا پلیئر بناؤ، جو مرضی کرنا ہے کرو، اس کو بیٹسمین بناؤ، لیکن اسے ایک بہترین مسلمان اور نبی کا امتی بھی ساتھ بناؤ۔ دونوں پہلو رکھو۔ ضروری تو نہیں کہ صرف ایک ہی پہلو ہو۔ کیا ایک ڈاکٹر ایک بہترین مسلمان نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک انجینئر انجینئرنگ کے ساتھ کتاب و سنت کا عالم اور ماہر نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک کبڈی کھیلنے والا نبی کا امتی نہیں رہ سکتا؟ شرط ہے کہ کبڈی آئے گی تو دوسری بات چلی جائے گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا جب انٹرویو ہو رہا تھا تو چیئرمین نے مجھ سے پوچھا، وہ کوئی گیم شیم ہی کر لینا؟ جی کر لیتے ہیں۔ کیڑی؟ میں کہا جی جیڑی آ جائے، نہیں پھر بھی زیادہ۔ میں نے کہا جی فٹ بال کھیلیں۔ اچھا فٹ بال نکر پا کے کھیلیں گا یا شلوار؟ میں نے کہا جی نکر۔ کہتے مولوی تو نکر نہیں پاؤں۔ میں نے کہا جی آپ چاہتے کیا ہیں؟ نکر؟ میں تو پہنوں گا، آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے نہیں کیڑی نکر پا کے، ہاف نکر یا کداں؟ میں کہا سرکار میں او والی نکر پانی ہے جیڑی میرے دین اور میرے شریعت نے دسی ہے، میرے کول پئی ہے، میں مدینیوں لے کے آیا، گوڈیاں تو لے کے تھنی تک کوئی شے ننگی نہیں ہوندی۔ کہندا پھر ہاف نکر پا کے کیوں نہیں کھیڈدا؟ میں کہا جی تسی گول کروانے یا کچھ ہو۔ مقصد تو یہی ہے نا کہ بچیوں کو بھی ننگا کریں، دوسرا بھی کریں، اور پھر کوئی رکاوٹ بنے آپ پردے میں رہ کے، دائرے میں رہ کے، حدود میں رہ کے، قیود میں رہ کے شریعت کا، اگر دھنیا دا اتے ماشاءاللہ تھوڑا جا فلیور پا لیے سالن اچھا ہو سکتا ہے، اگر ہماری دنیا کے ساتھ دین کا، شریعت کا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اصول کا، ضابطے کا، قاعدے کا، قانون کا، ادب کا، احترام کا، پیار کا، محبت کا، عزت اور آبرو اور ناموس کا، اس کا اوپر فلیور رہے، کپڑا رہے، پردہ رہے، تو کیا اس سے مسئلہ خراب ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا، ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ پہلو اپنی زندگی میں لائیں کہ دین اور دنیا دونوں، ایک بہترین کھیتی باڑی کرنے والا بہترین مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ میں مثال اپنے ایک بزرگ سے اٹھانے لگا ہوں، بات بچوں کی کر رہا ہوں، بزرگ کی مثال کیوں دینے لگا ہوں کہ اس بزرگ کی تربیت اس کے باپ نے ایسے کی تھی۔ میں ایک لمبا سفر کر کے اس بزرگ کو دیکھنے گیا، گاؤں میں گیا، انہوں نے کہا جی اتنے ڈیرے تھے ہونا، ڈیرے پہ گیا، میں نے آواز دی، پسینے سے شرابور، میں کہا جی تمہیں ملنا سی، کہندے پت میں 5 منٹ دیں گا؟ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے جلدی سے نا
اپنا پہلے منہ ہاتھ دھویا، ہاتھ اس کے خراب تھے، پھر وہ ایک جامن کا درخت تھا، اس کے سنگے درمیان دے وچ کپڑے سی وہ لا کے انہیں چینج کیتے، پھر انہیں وضو کیتا تے کھالے دی من تے کھلو کے انہیں نماز پڑھی. درخت دے نال شاپر سی، شاپر دے وچ کچھ ورکے سی، وہ انہیں لے کے کھول کے تھوڑی جی تلاوت کی تھی، دعا منگی تے اٹھ کے آ گیا. کہندے پتھ ہن دس. میں کہا جی کوئی کام نہیں، بس کوئی کام آیا سا بھول گیا. کہندے نہیں یہ تو نہیں گل. اب جو میں دیکھنے گیا تھا، جو میں نے سنا تھا وہی دیکھنے گیا تھا. بزرگوں ایک ہی کہندے پت مال اولاد ڈنگر ٹور ڈیرے کھیتی باڑی فصلاں یہ سب اتنے رہ جانے ہیں. اینی کہ شاید میرے نال جانی ہے، میرے ابا جی نے مینوں دسیا سی، لہذا میں جو مرضی کردا ہواں، جیڑا مرضی آیا ہوئے میں نہیں پرواہ کی تھی. میں تیرے کہن تے پہلے بھی آ سکتا سی، لیکن پہلے رب نو ملن دا ٹائم سی. میں وہ یہ کریں آپ اور میں تھوڑی محبت، تھوڑا پیار، تھوڑی عقیدت، تھوڑے جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا کے بازو پہ لٹا کے انبیاء کے قصے، اصحاب رسول کے واقعات، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، ان چیزوں کو جب ہم ایڈ کریں گے، لے کر کے آئیں گے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور آخری گزارش، میرے اور آپ کے گھر کا ماحول ہمارے بچے بناتا ہے. میرا اور آپ کا گھر کا ماحول بچوں کو ماحول دیتا ہے. اکثر دم کراؤن آؤندے چھوٹے چھوٹے بچے ڈرے تے سہمے، چل تیرے پروفیسر کو کان کھچونے ہیں. بیچارہ آؤندا پتہ نہیں یہ کی کروں. استاد جی کی ہویا؟ کہندا استاد جی رب کو منگ منگ کے لے آیا، مکے جا کے میں منتا منیاں، زمزم پیتے، مدینے جا کے میں آ کیتا. اے اگوں جمیا نری فلم ہے، نری فلم. پتہ نہیں تھوڑے پنڈا چ کہندے کہ نہیں، ساڈے شہراں تے جملہ ایویں ٹریا نا بھی اللہ معاف کرے، نری فلم. وہ بہت وڈی فلم ہی ٹھیک ہے. میں پوچھا جی، میں کہا جی وہ اپنا کوئی کیبل شیبل نیٹ شیٹ ادا نہیں چیزاں. کہندے وہ تو پھر تمہیں پتہ مجبوری یار گھر چ ہوندی ہے. کنا ک ٹائم دیندے انہوں؟ پتہ نہیں جی، میں تو باہر گیا ہونا ڈیرے ڈورے تے، ہن اینوں پتہ ہے انہیں کی کر. جب بچے نے فلم دیکھنی ہے تو فلم ہی بننا ہے، فطرتی بات ہے. بندہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، ویسے ڈائلاگ بولتا ہے، ویسے جملے بولتا ہے. جیڑا بندہ اپنی بڑھی دا مسئلہ لے کے آندا نا، یا بھائی بہن دا مسئلہ لے کے، یا ماں اپنی دھی دا مسئلہ لے کے، ایک ہی ہے بھائی ڈرامے بہت کرتی ہے. تے جیڑے انہاں دے علاج کرن والے عمل ہوندے نے، انہاں تو وڈے ڈرامے کرن والے ہوندے. جے او نہ کرن، اوہ اینوں تو بہت زیادہ 70 کٹھے چمڑے نے تو سارے ہی گونگے نے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب بیٹی نے گھر میں ڈرامے دیکھنے ہیں، قسط در قسط دیکھنے ہیں، پورے کے پورے دیکھنے ہیں، ہنڈیا جلتی ہے جل جائے، کپڑا جلتا ہے جل جائے، کوئی بھوکا رہتا ہے رہے، پھر ایک دانش مرتا ہے پوری قوم روتی ہے. دانش نہیں مرا، دانش مندی مر گئی ہے، دانش مندی مری ہے. پتا کر. بیٹی ایویں ہی نہ دل کرے تو اٹھے نہ، تو ماں ٹینشن لے جاندی ہے، نہیں تھی یہ رانی ہے، تو اٹھ کے کچھ کھادا نہیں، تو ناشتہ نہیں کیتا، تو نہیں کیتا. تربیت ہو رہی ہے. ہاں ہے نہیں اٹھی، پھر بھی انگڑائی لے کے کروٹ بدل کے سو گئی. پیو نو فون کر دی، تسی کاروبار کر لو، تھی پاویں ٹپ جائے، انہیں سویر دا کچھ نہیں جے کھادا، کوئی ڈاکٹر لے کے آؤ، کوئی دوائی لے کے آؤ، کوئی دارو، وہ بھجا ہوندا ہے. لیکن دوسری طرف بہو جینون پیٹ کی تکلیف میں ہے، درد میں ہے، پریشانی میں ہے، 7ویں 8ویں مہینے میں ہے، اور اس کی کہیں آ نکل جائے. انہیں جیڑے ویلے ویکھو لاکی پھڑیا ہوندا ہے، دے ڈرامے نہیں مکدے. جب ہمیں اپنے بچے وہ ویسے بھی لیٹے ہوں تو بیمار لگے، دوسرا بیمار بھی ہو تو ڈرامہ لگے، جب یہ سارے ڈرامے دیکھے جانے ہیں، شوہر کی بیوی سے لڑائی، اور وہ ڈرامے بازی کو حقیقت جانا جائے، پھر قوم کے گھروں میں ڈرامے ہی پیدا ہونے. اور بچے بھی کئی دفعہ پیو لے آتے ہیں، میں کارٹون جم بیٹھا. جب اس کو کارٹون دکھانے، اس نے کارٹون ہی بننا ہے. جب ڈوری مور کے کردار دکھانے تو وہی ہونا ہے، جب موٹو پتلو دکھانا ہے اس نے وہی کرنا ہے. ایک بڑھا جا دادا کامب دے ہتھاں نال بوتل ہے، آ بڑا کھوچل ہی انیرا کارٹون ہی پتہ نہیں کی ہے. کہندا میں آکھیا جی ہویا کی ہے؟ کہندا انہیں اج مینوں سامنے وا کے اداں کیتا، دادا پشو پشو پشو. کہندا لے سانو اینی ہمت نہیں سی پیندی پی اسی جیڑا نا جی پیو دے سامنے اچا بول جائیے، پیو دے پیو نو لگائی. او بھائی جب دکھانے ہیں یہی ہونا ہے. بیٹیوں نے جب فیشن شو دیکھنے ہیں، باپ کی شہر میں برقعے کی عبائے کی دکان کیوں نہ ہو، وہ فیشن شو میں جو فیصلہ کر چکی ہے تجھے پتہ بھی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. لہٰذا یہ سوچئے
اولادیں والدین کا ساتھ دیں، والدین اولاد کے بارے میں مثبت سوچ رکھیں، اور مل کر کے اپنے علماء سے اپنی مساجد سے رابطہ بڑھا دو، کیونکہ وہ ان کے پریچرز ہیں، وہ فنکار، وہ گلوکار، وہ اداکار، وہ فنکار، وہ مہپارا، وہ جو بھی ہیں بیسیکلی وہ وہی ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ بدھ مت ہیں، وہ ان کا یوگا، وہ ان کی عبادتیں، وہ ان کی باتیں، ان کے پرچار، ان کے دائی، ان کے مبلغ، پورا سال 365 دن 24 گھنٹے، ہر گھنٹے کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں نہ ان کی کانفرنس رکتی ہے، فلم ان کی کانفرنس ہے، ڈرامہ ان کی کانفرنس ہے، یوگا اور سپورٹس یہ اولمپکس ان کی دعوت ہے اور پرچار ہے، وہ لباس، وضاقتہ، وہ ریمپ، وہ اپنا ساری تہذیب دیتے ہیں۔ تیری میری تہذیب مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، ان سے جڑیے، علماء کو گھر میں آنے دیجئے، ان کے ساتھ پیار بڑھائیے، ان کے ساتھ اولادوں کی محبتیں جلائیے، یہ آپ کے دین کے بھی محافظ، علم کے بھی محافظ، سند کے بھی محافظ، متن کے بھی محافظ، معانی کے بھی محافظ، غیرت کے بھی محافظ، سیرت کے بھی محافظ، پرچار کر کے علماء کے خلاف پراپوگنڈا کر کے آپ کو ان کو آپ سے دور کر دیا گیا، اور اوپر سے ان کا جو مقام اور رتبہ رکھا، او جی اسی چودھری بندے، انہوں ہتھی تنخواہ دے کے، محل دے کے، زکات دے کے، یہی سانو گلاں کرو۔ نہیں، جو عالم ہوتا ہے وہ علاقے کا سردار ہوتا ہے، اس کے سامنے باپ بھی عزت سے بیٹھے، چودھری بھی عزت سے بیٹھے، ڈیرے دار نمبردار بھی عزت سے بیٹھے، ایم این اے ایم پی اے بھی عزت سے بیٹھے، وقت کا حاکم بھی عزت سے بیٹھے، کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر ہے، وہ دنیا ہے، لیکن یہ تیرا دین، تیری عزت، تیری آبرو، تیرے اگلے 10 جہانوں کا جو ہے وہ تذکرہ کرنے والا ہے۔ آج جیسے قاری صاحب امام اور خطیب کے ساتھ بولو گے، کل کو بچوں نے ویسے بول رکھنے، جو میڈیا بول رہا ہے وہی ہم کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے، اپنے بھی دور، بیگانے بھی دور، قریب والے بھی دور، مسل کی جنگیں بھی، ان سب کو ختم کر کے اپنے قرہ، اپنے خطبہ، اپنے ائمہ، اپنی مساجد، ان کے ساتھ تعلق، ہفتہ وار ملاقات، گھر کے اندر دعوت، کہیں کھانے پہ، کہیں چائے پہ بیٹھ کے کچھ نصیحت، گھر کے اندر لائبریری، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو مجھے پھر سے دوبارہ لوٹا سکتی ہیں۔ کتاب کے ساتھ شوق، ورق، گردانی، محبتیں، یہ سب چیزیں آپ کو زندگی دے سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اور میں مخلص ہو کے صرف تقریر کیا تک، بڑی بلے 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 بڑی تقریر ہوئی ہے جی، عمل ہمارا 1 سال کے بعد بھی اگر نظر نہ آئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے میرے گلا پھاڑنے کا، آپ کا بھی وقت ضائع ہے، میرا بھی۔ اگر ہم مخلص ہیں تو اپنی اولادوں کو توجہ دیں، جیسے کرونا وائرس کا ڈر ہے، ویسے شرک کا وائرس کائنات کا سب سے بدترین وائرس ہے، بے شرمی کا وائرس، زنا کا وائرس، نسلیں برباد کر دیتا ہے، خاندان اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، شناختی کارڈ کے کھانے سے باپ کا نام گم کروا دیتا ہے، والدین کو بڑھاپے میں عزت دینے کی بجائے اولڈ ہاؤس میں جمع کروا کے کتے اور پلے کے پاس لٹوا دیتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا، وگرنہ حالات وہی ہونے والے ہیں جو کل یورپ کے تھے، آج شاید ہمارے بھی نہ ہو جائیں۔ آئیں توبہ کریں من حیث القوم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔